یہ قلعہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے ہیں. ایک ہی طریقہ ہے، ان کو قلعے کے اندر آنے دو، اور جب یہ قلعے کے اندر آئیں گے تو اپنی جو ہے وہ عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے بٹھا دینا، کیونکہ یہ تو 2 مہینے سے نکلے ہوئے گھر سے باہر، 3 مہینے پتہ نہیں کتنا وقت نکلے ہوئے ہیں. جب یہ عورتیں دیکھیں گے تو یہ ان کی ساری توجہ اس عورتوں کی طرف ہو جائے گی اور ہم ان پہ آرام سے غلبہ پا لیں گے. یہ یہود و نصارہ نے سازش بنائی، اور اس وقت کا جو ان کا جو امیر تھا وہ کوئی صحابہ تھے یا کوئی تھا، مجھے نام اس کا نہیں پتا، لیکن یہی حقیقت والا واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اب آئے گا، آپ آ جاؤ اندر. تو اندر سب جا رہے ہیں، کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، بالکل اندر چلتے چلے جانا. اور یہی بات سب نے کی، کیونکہ وہ طاقت تھی اندر، وہ ایمانی طاقت تھی، کسی نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھی اور وہ کامیاب ہو گئے. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، جہاں نظر گئی وہاں گیا سب. 20 سال کی محنت. حضرت ہمارے انہوں نے تربیت السالک کے نام سے 2 جلدوں میں کتاب ہے، موٹی موٹی، حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. حضرت میں 20 سال سے نماز پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا، حافظ تھا، لیکن ہوا یہ کہ میں جا رہا تھا اور ایسے ایسے واقعات ہوئے، میں نے ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی اور اس کے بعد میری کہانی بدل گئی. اب تو نماز کا دل نہیں چاہتا. دیکھیں ایک قطرہ اس دل کو برباد کر گیا، سب ختم ہو گیا. اور ہم اور آپ تو صبح سے لے کر رات تک اس لعنت میں مبتلا ہے. کون بچائے گا؟ جاؤ بچو، بچ جانا تو مجھے ہی بتا دینا بھائی. ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اللہ کا بتایا ہوا، کونوا مع صادقین. دیکھو تم ان کی صحبت میں آ جاؤ، تمہاری ہر چیز بدل جائے گی. اور اگر تم ان کی صحبت میں آ گئے تو تم دیکھ لینا کچھ عرصے بعد. تو میں تو کہہ رہا ہوں بھائی، یہاں پر بیٹھنے والا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا. اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے کہ یہ لوگ اول صف میں نظر آتے ہیں. ان کے اندر جب چلے نا دیکھا کرو، ایسا لگتا ہے کوئی چیز ان سے جا رہی ہے، اول صف نکل نہ جائے. میں بار بار کر اپنے دل کی کیفیت دیکھ لینا. یار پہلے تو یہ کیفیت نہیں تھی، آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ آج کیا چیز ہمیں کھینچ رہی ہے؟ وہی ایمان جس کے بارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اور اسی طرح وہ نہیں، میں نے کہا تو ابھی ایک سٹیپ ہے، ابھی تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تمہارے سامنے ساری دنیا کی مال رکھ دیا جائے گا، تم نہیں دیکھو گے یار میرا کسی کام کا نہیں ہے. تمہارے ساری سب کے تمہارے سامنے اس موبائل کے اندر سب کچھ خراب دے، تم کہو گے صاحب میری ضرورت نہیں ان چیزوں. تمہارا دل وہاں اٹکے گا ہی نہیں، تمہارا دل اس لعنت پہ پھنسے گا ہی نہیں، کیونکہ دل بن گیا نا. یہ دل بنانا تو یہ بنے گا، ورنہ تو میں نے کہا نا جاؤ 2-4 قدم آگے بڑھو، واپس تو وہیں آ جاؤ گے جہاں پر جیسے دیکھا ہوگا لوڈو کھیلتے نا، پیچھے سانپ اور سیڑھیاں بنی ہوتی. اب ایک سانپ نے کھایا واپس نیچے، پھر کھڑے، پھر کھایا، پھر نیچے. یہی ہمارا حال ہے. تو 99 پہ جو سانپ بیٹھا ہوا ہے وہ تو اللہ معاف کرے بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے. ہمارا بھی کچھ ایسے ہی حال ہے. تو کہنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ. اور اس کے لیے میں بتا رہا ہوں یہی صحبت، یہ جو ہم جب یہاں آ کے بیٹھے ہیں، ہم سب اللہ کے لیے آئے ہیں. ہم اللہ والے، جیسے اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ والے ہیں. اللہ والوں کی سنگ اللہ کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں. یا اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے. آپ نے کہا تھا کونوا، ہم تو آ کے بیٹھ گئے. اور اسی پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایک بات سنی 1000 نماز نفل، 10 باتیں سنی 10,000 نماز نفل. جیسے مال بھر رہا ہے نا، بونس پہ بونس مل رہا ہے. اب وہ بونس جو جمع ہوا، گناہ پچھلے سارے معاف. اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، آپ یقین کریں یہ لوگ جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک جذبہ کریٹ ہو جاتا ہے، وہ ایک قدم بڑھتے ہیں آگے. اور اسی طرح جب بڑھتے رہتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ آگے سے بڑھ کر اپنی کایا پلٹ دیتے ہیں. پھر وہ برائی ان کو نظر آتی، یار مجھے نہیں کرنا،
میرے اللہ نے منع کر دیا تو مجھے ایک قدم نہیں اٹھانا اللہ کے حکم کے خلاف. میں سیدھا پیر لے کے جاؤں گا مسجد تو سیدھا لے کے جاؤں گا, جا نماز پہ سیدھا پیر لاؤں گا تو سیدھا لے کر آئے گا. کر کے دیکھ لو, میں بتا رہا ہوں, آپ کے اندر خود دیکھ لو گے یار یہ کیا ہو گیا. باتھ روم آ گیا, سمجھ میں آ گیا, اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا جو میں آپ سرچ کر رہا ہوں. اس صحبت سے اللہ نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا, اور یہی اس کی نشانیاں ہیں کہ سنت پہ عمل کرنے لگ جاؤ گے. برائی تمہیں برائی نظر آئے گی, کرو گے, اور یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا اللہ آپ یقین کریں میرے متعلقین محبین روتے ہیں میرے پاس, حضرت گناہ ہو گیا, حضرت یہ مجھ سے ہو گیا. ارے بھائی ٹھیک ہے ہو گیا, اب یقین کہ دل ایسا روتا ہے کہ عرش ہل جاتا ہے. میں کسی بھی طریقے سے اس گناہ سے بچ جاؤں, اس لعنت سے بچ جاؤں. تو یہ ہے دل, یہ دل بنانا ہے. جب یہ دل بنے گا تو تم کہیں بھی رہو گے, لندن, جاپان, چائنا, کہیں بھی جاؤ گے تو دیکھو کیسے بچو گے, کیونکہ وہ بچائے گا, تم نہیں بچ سکتے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا, اور ہمارے دل کی کیفیت, کیونکہ چھید اتنا, میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں, چھید اتنے ہیں. آپ چلے جاؤ پیٹرول پمپ میں, پرسوں ترسوں گیا, وہاں بھی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, پیٹرول بھر رہی ہیں. میں مال میں گیا تو وہاں بھی عورتیں ہیں. ارے کہیں بھی جا رہے ہو عورتیں ہی عورتیں نظر آ رہی ہیں. بچو, کہاں سے بچو گے؟ کون بچ سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے کہا ہے بھائی یہ فتنہ ہے, یہ تمہارے امتحان ہے. اور اسی طرح ہر چیز ہے. میں مال نظر آ رہا ہے, گاڑیاں جا کے دیکھو, ایک سے گاڑی نظر آ رہی ہے. تمہارا دل چاہے گا نہیں چاہے گا؟ لیکن جب دل کو اللہ کے تابع کر لیا پھر نہیں چاہے گا, پھر وہ چاہے گا جو اللہ چاہتا ہے. لیکن اس کی نشانی پہلے سے یہ نظر آئے گی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دل کی کیفیت یہ نظر آئے گی سب سے پہلے ان نمازوں میں, ان پیر کے قدم رکھنے میں. بس سمجھو معاملہ بننا شروع ہو گیا, بنا نہیں ابھی, بننا شروع ہو گیا. جس کو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ درد دل مستقل ہو گیا, میرا بھی دل اب دل ہو گیا. اب اس بات کا درد ہو گیا میرے دل میں, یار کوئی غلط نہ ہو جائے, بندہ ہے, بشر ہے, ہوگا, لیکن مجھے اب احساس ہے, میرا قدم بتا رہا ہے کہ یار یہ بہت تیزی سے جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے. اول سب نہ چھوٹ جائے اس کے, آج دیر ہو گئی اس کو, آج یہ ہڑبڑا کے اٹھایا کہ دیر ہو گئی یار. اب یہ بتاؤ, یہ جو کیفیت کہ اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے بندے میں ہوں نا بھائی, تم اس لیے جا رہے ہو بھائی, اب دیکھو مجھے بتاؤ تمہارے لیے کوئی بھاگ کیا ہے تو تمہاری دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تو اللہ ہے, لیکن دل کی کیفیت بدلنے سے اللہ نے تقدیر بدل دی. اتنا چھوٹا سا عمل ہے یار, کر کے دیکھ لو. اور جو کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے یار, دیکھو نا یار, شکلیں دیکھو سب کی, یہ کیا ہو گیا یار, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ وہی اللہ ہے. اور اگر تم نے یہ نہیں کیا, میں بار بار عرض کر رہا ہوں, ذلیل و خوار, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے, ہم دنیا میں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں ڈال دیں. تو ٹھیک ہے جاؤ بھائی, مرضی ہے تمہاری. لیکن آج اگر تم نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ مجھے کرنا ہے, تو کچھ بھی نہیں کرنا, بہت آسان ہے. صرف یہ 3 چیزیں کرنی ہے تم نے, جو بار بار کہہ رہا ہوں. دیکھو یہ 3 چیز کر لو, بچ جاؤ گے, نکل جاؤ گے, مزے کرو گے. 3 چیزیں کر لو, پھر دیکھو اپنی زندگی کو. سب سے پہلے وہی کہ 2 رکعت, یا اللہ مجھے, میں آیا ہوں بندگی کے لیے, یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما, یا اللہ میں تو پھنس گیا اس دنیا میں. دوسرا کیا ہے؟ صحبت. جب یہ اللہ قبول کرے گا تو تمہیں صحبت عطا فرمائے گا. ہمارے یہ مرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے کہا بھائی تم یہ کرو, باقی اس کا کام ہے, تمہارا کام نہیں ہے. وہ برے کے ساتھ بروں کو جوڑ دیتا ہے, وہ اچھوں کے ساتھ اچھوں کو جوڑ دے گا, یہ اس کا کام ہے. تمہارا کام تو صرف اتنا ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. اس لیے عرض کر رہا ہوں 2 رکعت نماز, اور یہ صحبت, اور اس کے بعد جو ثمرہ ملے گا بس وہی ملے گا. گناہ کرو گے, میں کب کرو نہیں کرو گے, لیکن یہاں گناہ کیا, وہاں پر چھید کو سیدھا بھر ہے بھائی, گناہ ثواب میں تبدیل کرا دیا.
ہے ثواب تو ہے ہی، گناہ کو بھی ثواب میں تبدیل کرا دیا. یا اللہ غلطی ہو گئی، یا اللہ. اب یقین کریں دل روتا ہے، دل کر کے دیکھو کسی دن یار. ہمارے بزرگ فرماتے تھے یار گناہ کرو بھائی، جوان سے کہ کرو گناہ. حضرت نہ، ارے بھائی یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا، بڑے گناہ کرو، کر کے دکھاؤ. وہ بھائی چھوٹے میں اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے وہ بڑا کہاں سے کرے گا، رو رہا ہے سارا وقت، یار حضرت غلطی ہو گیا، حضرت میں کیا کروں، حضرت مجھ سے، ارے کیا ہو گیا حضرت یہ، ارے بھائی ٹھیک ہے یار. اب دیکھو اس رونے سے عرش ہلے گا نہیں ہلے گا، آسان ہے بھائی. میرے یہاں پہ کتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فجر کی نماز جو ہے وہ جماعت، حضرت جماعت رہ گئی. حضرت ارے بھائی کیا ہو گیا، پہلے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، آج جماعت رہنے میں تمہاری حالت ایسی، ایسے تمہاری تکلیف ہو رہی ہے، ایسے آنسو نکل رہے ہیں تمہارے، ایسی تمہاری طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی. یہی تو میں عرض کروں، یہ چاہیے جس کو شاعر کہتے ہیں کہ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور طلب معتبر چاہیے. جب معتبر طلب آتی ہے نا تو یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. میرے یہاں بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، پہلے آ جانا یار، اتوار کو ایک دن آ جانا. حضرت موقع نہیں ملتا، کام آج ہو گیا. حضرت اتوار کے دن تو سب کام میں نے چھوڑ دیا، میں تو اتوار کے دن آؤں گا ہی آؤں. ارے بھائی کیا ہو گیا یار، یہی میں عرض کر رہا ہوں، آج کیا طبیعت دل میں کیا ہو گیا. یہ وہی عرض کو یہاں سے تبدیلی شروع ہو گئی. حالانکہ یہ تو بڑی کڑوی دعائیں پلا رہا ہوں آپ کو، کڑوی کڑوی باتوں کو، میٹھی بات تھوڑی کر رہا ہوں. لیکن اس چیز کے اندر، اپنے اندر جب تبدیلی نظر آئی تو کہانیاں بدل گئی. تو بہرحال کرنا کیا ہے، پھر اللہ کی طرف آؤ، اور اس کا طریقہ بتا دیا. ان 3 چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو. خدائے قسم، قسمیں کھا رہا ہوں، میں کیا کھا رہا ہوں، اللہ ہی کھا رہا ہے. اگر تم نے اس سے دور رہے تو تم مارے جاؤ گے.